شہید ہو گئے۔ جب حضور غزوہ احد کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی مائی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ غزوہ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی خادمہ ہوں، غلام ہوں، صحابیہ ہوں، میری ایک درخواست ہے، آپ قبول فرمائیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اکلوتا، خاوند میرا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا ہے، کافر ہے، وہ دن رات اس تیاری میں لگ رہا ہوا ہے، ورزشیں کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، دن رات وہ محنتیں کر رہا ہے، مشقیں کر رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ اس کے دل میں میری طرح ایمان کا نور عطا فرما دے۔ میرے کریم نبی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہی نوجوان بوڑھی ماں کی دعا پر ہدایت جس کو نصیب ہوئی، میرے حضور کے پاس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور اس کا نام مالک بن سنان تھا۔ اور اسی غزوہ احد میں پھر وہ گیا جن رسول سے مسلمانوں کے خلاف کی بجائے کافروں کے خلاف اور مسلمانوں کے حق وہ لڑا اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ اس کی بوڑھی ماں مدینے میں تھی، اور جب خبر آئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے میدان احد میں، ہر کوئی واپس آ رہا ہے، تو ہر ماں، ہر بہن، ہر باپ، ہر تعلق دار نکل کر استقبال کرتا تھا، بھائی کا، شوہر کا، خاوند کا، باپ کا، اپنے اپنے حساب سے اس کو ملتے تھے۔ کوئی غازیوں کی بہنیں ہوتی تھیں، کوئی شہیدوں کی مائیں ہوتی تھیں۔ سب سے سپہ سالار اعظم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپسی پر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، اس بوڑھی اماں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خیریت تو میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ آپ کو تو معلوم تھا کہ غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو وہیں میدان احد میں ہی جو ہے ان کو دفن کر دیا تھا، آج بھی ان کی قبریں وہاں موجود ہیں صحابہ کرام۔ تو آپ کو تو معلوم تھا کہ وہ شہید ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب یہ خبر میں اس ماں کو کیسے دوں؟ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ نے فرمایا پیچھے سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ تو پیچھے آپ کھڑی رہیں، حضور آگے گزر گئے، صحابی جو بھی آتے تھے پوچھتے تھے میرے بیٹے کا، تو وہ چونکہ سن چکے تھے حضور نے فرمایا کہ پیچھے صدیق، جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم کیوں جواب دیں؟ ہر ایک یہی کہتا تھا پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ رہا وہ لمحہ جب صدیق اکبر تشریف لائے، آپ سے اس مائی نے پوچھا کہ میرے بیٹے مالک بن سنان کا کیا حال ہے؟ آپ سن چکے تھے کہ حضور نے سارا کچھ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور کہ پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، اور آپ یہ جواب دینے سے بھی گریز کرتے تھے کہ تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، کہ اس مائی کو کیا حال ہوگا، اس پر کیا بیتے گی اور کیا گزرے گی۔ تو آپ کے منہ سے یہ جو ہے اس سوچ و بچار میں، تدبر اور تفکر میں سیدنا صدیق اکبر کے منہ شریف سے یہ نکل گیا، تیرا بیٹا مالک بن سنان پیچھے آ رہا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے گزر گئے، آپ 2 نفل ادا فرماتے تھے تحیت المسجد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیر سفر سے آتے تھے مسجد نبوی میں سارے صحابہ جمع تھے، صدیق اکبر بھی آ گئے، اور وہ مائی پیچھے آ رہا ہے، پیچھے تو کوئی نہیں آیا، سارے لوگ ختم ہو گئے، وہ بھی پیچھے آ گئی مدینہ شریف میں اور مسجد نبوی میں، سیدھا صدیق اکبر سے پوچھتی ہوں کہ تو آپ نے کہا پیچھے آ رہا ہے، پیچھے تو کوئی بھی نہیں، قافلے والے سب ختم ہو گئے، کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا۔ صدیق اکبر یہ بات کہہ کے وقتی طور پہ تو گزر گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں آگے گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ وقتی دلاسا تو میں نے ماں کو دیا ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ تو آپ نے دل میں دعا فرمائی، وہ دعا بھی وہاں لکھی ہوئی، کہنے لگے مالک تو نے مجھے صدیق کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو نے مجھے صدیق کہا ہے، لاج رکھنا میری بات کی، کوئی حل نکالنا۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہوئے تو ابھی بیٹھے ہی تھے کہ وہ مائی اوپر سے وارد ہوئی، کہنے لگی آپ نے کہا تھا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ آپ ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے مائی کی آواز کانوں میں پڑی، آپ نے پھر سر اٹھایا، حیرانگی، پریشانی، خوف کے عالم میں کہ کیا جواب دوں۔ جو ہی سر اٹھایا تو مسجد نبوی کے دروازے پر
مالک بن سنان اپنے جوتے اتارتے ہوئے نظر آیا. جو رب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنے پر ہزاروں سال پرانے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، قرآن کے دامن میں موجود ہے. ہزاروں سینکڑوں سال مرے ہوئے جانور جن کا تعلق اور نسبت عزیر علیہ السلام نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس تعلق اور نسبت کی بنا پر ان جانوروں مردہ کو، مرے ہوئوں کو جو مٹی میں مل گئے، ہڈیاں تک خاک بن گئیں، اللہ دوبارہ زندہ سلامت کھڑا کر دیتا ہے، جو قرآن کے دامن میں موجود ہے. ساری نسبتیں اپنی جگہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت افضل اور اعلیٰ، اس کریم کی نسبت سے، کریم صدیق کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے مالک بن سنان کو زندہ فرما دیا تھا. تو صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے منہ سے جو نکلے، حقیقت اور واقعہ میں وہ نہ بھی ہو، اللہ ویسے فرما دیتا ہے. یہ معنی قرآن کے دامن میں ہوا.